بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک نیا فتنہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنتیں جو ہیں، جس طرح فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر بعد میں 4 سنتیں ہیں، مغرب کے 3 فرض ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء کے فرض کے بعد پھر 2 سنتیں۔ یہ ایسی سنتیں ہیں جو موقدہ سنتیں ہیں۔ غیر موقدہ تو سبھی کے نزدیک ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ اور ریگولر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ادا نہیں فرمایا۔ لیکن کچھ حضرات ایسے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح کہ جاوید غامدی اور دیگر جو اس طرح کے ہمارے نام نہاد میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکالر ہیں، اور لوگوں کو وہ دین سے دور، اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب لا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رسول سے دور کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ دور کیسے کر رہے ہیں؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے بھی آپ 17 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو عبادت جو ہے یہ ایک بنیادی ایک چیز ہے اسلام لانے کے بعد ہے۔ عبادت، بندگی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے کی گئی ہے، اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو یہ کہہ دینا کہ سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ سنتیں ہے کیا چیز؟ بھئی سنت ہے یا نفل ہے تو بیسیکلی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے نا، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو ایک بندہ اگر یہ کہہ دے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے، یہ جملہ بنتا ہے کہ لازمی یعنی اس کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ بھی دین میں ایڈیشن کہلائے گا کہ موقدہ سنتیں اگرچہ ہیں لیکن ان کو فرض کا درجہ دے دینا، یہ بھی دین میں ایک سمجھے کہ آپ نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ جو اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز جو ہے جس کو فرض قرار نہیں دیا تو آپ اپنی طرف سے اس کو فرض قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ پڑھنی ہی نہیں چاہیے، یا مولویوں نے نعوذ باللہ اپنے پاس سے بنا لیے، تو یہ جتنی بھی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ادا فرمائی ہے اور سنت سے ثابت ہے، احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ثابت ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان کے فضائل جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ جملہ کہنا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادت کی پھر ضرورت نہیں ہے، تو ہم عبادت سے گویا کہ بے نیاز ہو جائیں۔ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے ایک بندہ اگر بے نیاز ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا مطلب کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا کیا آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کو ضروری نہیں سمجھتے، یا جھکنے کی حاجت آپ نہیں سمجھتے؟ ارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا، اس سے رابطہ رکھنا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ تو بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے خالق سے تعلق نہیں بنائے گا، اگر اپنے مالک کی بندگی نہیں کرے گا، اپنے وہ معبود کی عبادت نہیں کرے گا، اپنے مسجود کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرے گا، تو وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسا مومن ہے؟ لہذا دونوں طرف سے میرے خیال میں تھوڑا سا
سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ جملہ کہنا کہ بھئی یہ سنتیں لازمی ہیں اور ان کو فرض کا درجہ دے دینا، اس کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، یہ بھی جملہ تھوڑا سا سخت ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ کہہ دینا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے یا کوئی بات نہیں ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے یہ جملہ۔ ہاں اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی مسافر ہے یا کوئی بات کا ڈیوٹیاں لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں، مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو ٹھیک ٹھاک بندے جو گلی میں کونے میں کھڑے ہو کر جن کے پاس باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، جن کے پاس پب جی کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، جن کے پاس میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، جن کے پاس رسول الغازی جیسے یا اور یہ تو خیر پھر بھی تھوڑا سا اس میں مذہبی ایک چیز پائی جاتی ہے، لیکن جو فوج فلمیں، ڈرامے اور میچز اور گپے، ان کے لیے ٹائم ہے، لیکن نماز کے لیے یہ کہہ دینا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ سارا دن فارغ ہیں ان کو بھی جلدی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ 2 سنتیں اگر میں پڑھوں گا تو وہ میرا کام کون کرے گا؟ ارے بھائی 2 سنتیں پڑھنے میں یا 4 سنتیں پڑھنے میں، وہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ایسے کسی بھی فتنے میں نہ پڑے جو آپ کو عبادت سے دور کر دے، جو آپ کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے جی درباروں پہ نہیں جانا چاہیے، ادھر جا کے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دربار والوں سے مانگنا کوئی دین میں یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے صدقے سے، ان کے توسل سے، ان کے پاس جا کر اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن اب یہ نئے نئے فتنے، نئے نئے جو عقائد جنم لے رہے ہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں ہے، سنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا سنتیں پڑھ دینی چاہیے، یا یہ مولویوں نے اپنے پاس، کسی مولوی نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں ڈالی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، اور جو عمل آپ نے کیا ہے وہ نبیوں کے سردار ہو کر، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اگر وہ فرائض کے علاوہ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، بلکہ یہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر اور پھر قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے، قریب ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔